الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب الانتہاء عن المعاصی۔ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبداللہ بن ابو بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلی و مثل ما بعثنی اللہ کمثل رجل اتی قوما فقال رأیت الجیش بعینی وانی انا النذیر العریان فانجا فاتاہ طائفۃ فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک اور اس سے پہلے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا باب ہے، یہ کتاب الرقاق کا باب امام بخاری نے باب کا نام رکھا الانتہاء عن المعاصی، گناہوں سے بچنے کا بیان۔ گناہوں سے، معاصی بولتے ہیں نافرمانیوں کو، گناہوں کو، انتہا کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث پاک لائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اس کی مثال جس کو دے کر اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے، یعنی نبوت، میری اور میرے نبوت کی مثال آقا کریم فرماتے ہیں کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے کہ اتی قوما، کہ وہ آدمی ایک قوم کے پاس آیا، فقالا، اس آدمی نے کہا کہ رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے ایک خطرناک لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والی ہے، میں ایک لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ لشکر تمہارے علاقے میں آنے والی ہے اور تم پر حملہ کرنے والی ہے۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، بالکل دیکھ کے آیا ہوں، ڈرا رہا ہوں تم لوگ کو، ڈر جاؤ، سمجھ جاؤ کہ بالکل فوج پیچھے کھڑی ہے اور بل خطرناک فوجیں آنے والی ہے تم پر۔ اور تو پھر جب یہ خبر دیا تو فنجات فأطاعہ طائفۃ، تو ایک جماعت، یعنی اس آدمی کے بتانے پر کچھ لوگوں نے اس کی بات مانا، اور بات مان کر کے ایسی جگہ کی طرف چلا گیا جو محفوظ ہے، جہاں پر اس لشکر سے وہ بچ سکتا ہے۔ ایک جماعت، کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا کہ اس کی بات کو مانا، اس کی بات پر اعتبار کیا اور ایسی جگہ کی طرف گئے جہاں پر وہ فوج سے بچ سکتے ہیں۔ اور وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ، اور ایک جماعت نے جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلا وجہ کی بات کرتے ہیں آپ۔ تو ہوا کیا کہ جب وہ جھٹلائے اور اپنی ہی جگہ پہ رہ گئے تو فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَجْتَاحَهُمْ، تو صبح ان پر لشکر حملہ کر دی اور ان کو ہلاک کر دی۔ یہ آقا کریم نے ایک مثال دیا کہ جس طرح ایک آدمی یہ بولے کہ بالکل پیچھے لشکر ہے، بچ جاؤ، ڈرانے آیا ہوں، تو کچھ لوگوں نے مانا، جو مانا تو وہ محفوظ جگہ پہ چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا اور اپنی بات پر اڑے رہے تو صبح لشکر نے آ کر ان کو ہلاک کر دیا۔ آقا یہ مثال دے کر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کریم کے پاس جنت جہنم دیکھ کر کے آیا ہوں، اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی اور یہ کرو گے تو جہنم ہے، یعنی تمہارے پیچھے جہنم تیار کھڑی ہے۔ اگر تم نے راہ راست پہ رہا، صحیح کیا، اچھا کیا، نیکی کیا، میرے بتائے راستے پر چلا تو جنت تمہارا انتظار کرے گی، اور اگر تم نے نہیں مانا تو جہنم تمہارے لیے تیار رکھی ہے۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ لوگ مانے، جو مانا الحمدللہ وہ جہنم سے بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا اور گناہوں میں ہی پڑے رہ گئے تو پھر وہ مرتے ہی جہنم کا ایندھن بنتے نظر آئیں گے۔ آقا کریم نے کتنی زبردست مثال دے کر اپنی بات کو سمجھایا۔
آج دراصل رمضان کی 17 تاریخ ہے، اور 17 تاریخ کو 2 چیزیں بہت خاص ہیں اسلام میں۔ ایک تو جنگ بدر آج ہوئی تھی، یوم بدر ہے آج، 17 رمضان المبارک، اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم دن۔ اگر آپ کہیں کہ تقریباً 1450 سال میں اسلام نے سب سے ٹرننگ پوائنٹ اسلام کا جو تھا وہ جنگ بدر کا دن تھا۔ اس دن سے اسلام جو بڑھنا شروع ہوا نا تو پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ زبردست دن تھا وہ جنگ بدر کا، رمضان کی 17 تاریخ تھی، صحابہ کرام الحمدللہ رمضان کی 17 تاریخ کو وہ جنگ لڑے تھے، اور الحمدللہ مسلمانوں کو زبردست فتح ملی تھی۔ اور دوسرا آج اہم دن ہے 17 رمضان، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی سب سے چہیتی بیوی ہے، آج ان کی وصال کی تاریخ ہے، آج ان کے انتقال کی تاریخ ہے۔ تو یہ 2 تاریخ خاص ہے آج، تو ہمیں چاہیے کہ آج ان کو یاد کریں۔ تو آج کا درس ہم نے موضوع یہی رہے گا، اسی موضوع پر انشاءاللہ سیدہ عائشہ کی زندگی پر کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ بات کیا ہوئی کہ گناہوں سے بچنا ہے، بات کیا ہوئی کہ اگر گناہوں سے نہیں بچے تو ہلاکت ہے، بچے تو الحمدللہ کامیابی ہے۔ اس موضوع پر اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گناہوں سے بچنے کے تعلق سے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا، اچھا اس پر دوسری حدیث سن لیں تو جا کے بات اور کلیئر ہو جائے۔ دوسری حدیث پاک اسی پر ہے، اسی سے ملتی جلتی، لیکن کچھ خاص بات اس میں اور ہے کہ آقا فرماتے ہیں انما مثلی و مثل الناس، اس میں آقا نے خود اپنی مثال دیا کہ میری اور لوگوں کی مثال کمثل رجل، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس آدمی نے استوقد نارن، آگ جلایا، اور فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ جل کر آس پاس کے علاقے کو روشن کر دیا، آس پاس اجالا پھیل گیا، تو آس پاس کے جو کیڑے مکوڑے تھے وہ آگ پر آ کر گرنے لگے، تو وہ آدمی ان کیڑے مکوڑوں کو بچانے لگا تو وہ کچھ کو بچا پاتا تھا اور کچھ آگ میں جا کر گر جاتے تھے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی ویسے ہی ہوں کہ میں نے دین کی روشنی لے کر کے آیا اور دین کی روشنی کو پھیلایا، اب کچھ لوگ اس روشنی کے بعد بھی گناہ کر کے کفر و شرک کر کے اس میں جلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، کہ میں تم لوگوں کو تمہارے کمر پکڑ کر کے جہنم سے بچا رہا ہوں، اور وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور لوگ ہیں کہ اس پر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی آقا فرمانے کہ میں ہر طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کو بچا لوں، مت جاؤ جہنم میں، نہ گرو۔ حضور کی اتنی ساری حدیثیں، قرآن پاک، حضور کی زندگی، آقا نے تو سارا کچھ اسی لیے لگا دیا نا کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، سارے لوگ جنت میں جائیں، لوگ ایمان والے ہو جائیں۔ حضور کی زندگی کی ساری کوششیں اسی پر تھیں۔ تو آقا فرمانے میں تو روک کر کے پریشان ہوں، تم لوگوں کو روکتا چلا جا رہا ہوں، لیکن تم لوگ ہو گئے جہنم کی طرف گرتے چلے جا رہے ہو۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، لوگ کتنا حضور کی باتوں پہ چل رہے ہیں۔ حضور نے تو کوششیں کی، فرمان حضور نے نقل کیے، کتابوں میں لکھوایا، لوگوں کو لکھوایا اپنی حدیثیں، اور لکھ کر کے آگے تک کے لیے بھجوا دیا۔ تو آ تو گئی حدیثیں، ہم لوگ سن تو لیتے ہیں، لیکن سن لینے کے بعد اس پر عمل ایسا نہیں ہوتا کہ خود کو جہنم سے بچا لیں۔ اللہ کرم فرمائے کہ حضور جو کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اس کوشش پر کامیاب ہوں، اور لوگ نیکیاں کریں اور گناہوں سے دور رہیں۔ اس ٹاپک پر، نیکی کرنے پر اور دوسروں کو نیکیوں کی طرف لانے پر، گناہوں سے روکنے پر، سیدہ عائشہ کی زندگی کو دیکھیں گے نا تو الحمدللہ ان کی زندگی بھی ہمارے لیے زبردست معاملہ ہے۔ تو آج ہمیں ان کا ذکر بھی سننا ہے، اور شام کو جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں گے نا تو جو افطاری کا سامان سامنے رکھا رہے گا دعا کر لیجئے گا کہ اللہ آج افطاری کر رہے ہیں، اس کا سارا ثواب سیدہ عائشہ کو اور جنگ بدر کے سارے شہیدوں کو پہنچا۔ ایک ایسالِ ثواب بھی ہو جائے گا کہ یاد بھی ہو جائے گا۔ اور ہر گھر میں اگر ہونا تو باپ کہے یا گھر میں جو بھی بڑے ہیں وہ بولیں، ایسا بولیں اگر، تو بچے جو ہیں وہ سنیں گے، ان کو پتہ چلے گا اچھا 17 رمضان ہے، جنگ بدر ہوئی تھی، کون سا جنگ بدر، تو لوگ جانیں گے۔ یعنی جب تک تذکرہ نہیں ہوتا کسی چیز کا نا تو لوگ اس کو جان نہیں پاتے، تو تذکرہ ہونی چاہیے۔ تو آج افطار کے وقت اللہ نے چاہا تو سب کے سب ایسا کریں گے کہ افطار کا جو بھی کھانا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایسالِ ثواب کے لیے آپ کو الگ سے ہی کچھ اہتمام کرنا ہے، جو آپ افطار کے لیے سامنے رکھا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مولا آج یہ افطاری جو رکھی ہے نا یہ ایک نیاز میں اس کو مان لیتا ہوں، اور پھر اس کا ثواب جو ہے نا، افطاری کا تو ثواب الحمدللہ، افطاری کے ثواب کے تو کیا کہنے، بہت حدیثیں ہیں افطاری کے ثواب پر۔ تو جو ثواب ہم کو ملے، آج کے روزے کا بھی ثواب ہم سیدہ عائشہ کو بھی، اور جنگ بدر میں جتنے ہمارے صحابہ شہید ہوئے تھے سب کے بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، تو ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ اور ان کا جو احسان ہے، جنگ بدر میں جو شہید ہوئے تھے نا ان کا بڑا احسان ہے ہم پر،
بڑا احسان ہے. انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی, تب جا کر کے آپ اس اتنے دور عرب شریف سے ہیں, تب جا کر بھی آپ کو اسلام ملا ہے نا. تو یہ ان کی جانوں کی قربانیاں ہیں, صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے. اگر وہ ہم اور آپ جیسے سست لوگ ہوتے نا کہ بس اپنا گھر دیکھو, کام دھندا دیکھو, کیا کرنا کسی سے, تو مجھے نہیں لگتا کہ عرب سے باہر اسلام آ پاتا. اسلام وہی گھر سمیٹ کر کے پیدا ہو کر وہی ختم ہو جاتا. لیکن اسلام جو اتنا دور تک پہنچا, یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں, صحابہ کے بعد کی لوگوں کی قربانیاں ہیں. انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ان کا صدقہ ہے کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے. تو جب ان کے صدقے ہم پر اسلام پہنچا ہے تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. تو کوئی کیا کرنا ہے, الحمدللہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. سیدہ عائشہ کی زندگی کو دیکھیے, گناہوں کے معاملے میں خود بھی کتنا بچتی تھی. آقا نے بچنے کا کہا نا, تو خود کتنا بچتی تھی, خود کتنا نیکی کرتی تھی, اور دوسروں کو کتنا آپ تعلیم دیتی تھی. آپ کچھ اس تعلق سے سنیے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن, عبد الرحمن بن ابو بکر یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. ابو بکر صدیق کے بیٹے مطلب سیدہ عائشہ کے بھائی. سیدہ عائشہ تو صدیق اکبر کی بیٹی نہ ہے, تو یہ دونوں بھائی بہن ہیں. عبد الرحمن بن ابو بکر عرفہ کے دن, عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو حج کا دن ہوتا ہے, عرفہ کے دن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. بھائی اپنی بہن کے پاس آئے. تاریخ کون سی؟ عرفہ کی, یعنی جو عید الاضحیٰ کی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, اس سے پہلے والا دن. 10 تاریخ کو نماز ہوتی ہے, تو 9 تاریخ کو جب آئے ابو بکر صدیق کا بیٹا اپنی بہن کے پاس, تو اس وقت دیکھے عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہ دیکھے کہ میری بہن سیدہ عائشہ روزے سے ہیں, عرفہ کا دن ہے اور روزے سے ہیں, اور گرمی کی اتنی شدت ہے, یعنی اتنا گرم موسم ہے کہ گرمی کی وجہ سے سیدہ عائشہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. اتنی تیز گرمی ہے, یعنی عرب شریف کی گرمی تو یہاں کے سے بہت زیادہ پریشان کن گرمی نہ ہوتی ہے. تو اتنی گرمی ہے کہ ان کے بدن پر پانی کا چھڑکاؤ ان کی خادمہ کر رہی ہیں, کہ بہت تیز گرمی بھی اور روزہ رکھی ہیں, پانی چھڑک رہی ہیں. تو عبد الرحمن بن ابو بکر جو بھائی تھے, انہوں نے دیکھا اپنی بہن کو کہ یار اتنی گرمی میں روزہ رکھی ہے, اور روزہ بھی رکھی ہے, اور کنڈیشن یہ کہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑ رہا ہے. تو اپنے بہن سے بھائی نے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کا روزہ چھوڑ دیجئے, نفلی روزہ تو ہی ہے, چھوڑ دیجئے, کچھ کھا پی لیجئے, اتنی شدت کی گرمی ہے اور آپ کو گرمی بھی اتنی لگ رہی کہ آپ پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے, آپ چھوڑ دیجئے روزہ آج کا. تو سیدہ عائشہ کا جواب سنیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی, میں آج کا روزہ چھوڑ دوں, حالانکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا مٹا دیتا ہے. یعنی عرفہ کے دن کا ایک روزہ سال بھر پچھلے کے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ ایک روزہ مٹا دیتا ہے. اتنا بڑا روزہ ہے, اور میں صرف گرمی کی وجہ سے چھوڑ دوں, 1 سال کے گناہ میرے معاف ہونے ہیں. غور کیجئے, جبکہ وہ گنہگار لوگ بھی نہیں تھے, وہ تو بڑے نیکوکار لوگ تھے, نیکیوں کو تو تلاش کے کرنے والے لوگ تھے وہ. تو ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ سال بھر کے لیے الحمدللہ وہ عرفہ کے روزہ شدت کی گرمی میں رکھ رہی ہیں. کہنے لگی میں کیسے اس کو چھوڑ دوں, کہ میں نے عرفہ کے دن کے بارے میں آقا کا فرمان سنا ہے کہ 1 دن کا روزہ الحمدللہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو عرفہ کے دن اگر مل جائے کسی کو نا تو اس کا روزہ رکھنا چاہیے. عرفہ مطلب یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے کا دن, یعنی کل بقرعید ہے, آج کا دن جو ہوتا ہے یہ حج کا بھی دن ہوتا ہے. حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے یوم عرفہ, جو عرفہ کے میدان میں جا کر جمع ہوتے ہیں حاجی نا, اسی کو حج کہتے ہیں. اصل حج وہی ہے, باقی سارے کام بہت سارے ہیں, لیکن اصل جس کو حج بولتے ہیں نا وہ عرفہ کے میدان میں جا کے رکنا. اس لیے عرفہ کے دن اگر جمعہ پڑ جاتا ہے نا تو حج اکبر کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے عرفہ کے دن اگر جو عرفہ کی 9 تاریخ ہے اگر وہ جمعہ پڑ گیا اتفاق سے تو اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے, یعنی بڑا حج کہلاتا ہے. وہ دوسرے حج سے زیادہ اس حج میں زیادہ ثواب ملتا ہے جس میں 9 تاریخ کو عرفہ کا دن جمعہ پڑ جائے. تو رکھنی چاہیے اگر اللہ توفیق دے اس دن کا روزہ. تو ایک تو روزہ دیکھا آپ نے سیدہ عائشہ کا کہ کتنی شدت کی گرمی کے بعد بھی الحمدللہ آپ نے روزہ رکھی. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت سیدنا امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناگہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی.
تہجد کی نماز بلا ناغہ پڑھتی تھی. غور کیجئے، وہ بھی عورت تھی، ہمارے یہاں بھی عورتیں ہوتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناغہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی، اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی، اکثر روزہ رکھتی تھی. نفلی روزے جو ہے نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ لیتی تھی. تو نفلی روزے بھی الحمدللہ رکھنی چاہیے، کہ سیدہ عائشہ کا ایک طریقہ کار یہ بھی تھا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چاشت کی نماز بھی نہیں چھوڑتی تھی. چاشت کی نماز یہ جو سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہ چاشت کی نماز بھی سیدہ عائشہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی. اور وہ بھی عموماً لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ اس کی 8 رکعت پڑھتی تھی. 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے. تو 8 رکعت پوری کے پوری الحمدللہ چاشت کی نماز پڑھتی تھی. اور چاشت کی نماز یہ پڑھتی تھی، اور یہ کتنی اہمیت والی نماز تھی ان کی نظروں میں. دیکھیے پڑھتی تھی اور فرماتی کہ اگر میرے باپ بھی اٹھ کر آ جائیں تو پھر بھی یہ میں نفل نماز چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، پڑھ کر پھر جا کے ملاقات کروں گی. یہ کب کہی انہوں نے؟ تب کہی جب ان کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے. یعنی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ماں باپ اگر قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور چاشت کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو میں بعد میں ملاقات کروں گی، پہلے چاشت کی نماز پڑھوں گی. غور کیجئے نماز کی کتنی، وہ بھی چاشت کی نماز سے کتنی محبت تھی. ہم نے غور کریں نا کہ ماں باپ قبر سے اٹھ کے آ گئے تو دنیا والے تو سارا کچھ چھوڑ کے ان سے ملنے جائیں گے کہ یار قبر سے اٹھ کے آئے ہیں. ایک مثال دیا سیدہ عائشہ نے کہ چاشت کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے ماں باپ جو قبر میں ہیں، وہ بھی ماں باپ کون سے بھیا؟ ابو بکر صدیق باپ ہیں ان کے الحمدللہ. تو ایسے ماں باپ اٹھ کر قبر سے آ جائیں تو ان سے ملاقات بعد میں کروں گی، پہلے میں چاشت کی نماز پڑھوں گی. الحمدللہ. یعنی چاشت کی نماز کی کتنی اہمیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عبادت سنیں آپ نے، نیکیوں کے تعلق سے لوگوں کو روکنا یا برائیوں کے تعلق سے منع کرنا، نیکیوں کا کرنا، یعنی اس تعلق سے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت اہم ہے. ایک مرتبہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا غیرت میں ان کے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی. انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. سیدہ عائشہ کے پاس ان کی بھتیجی آئی، عبد الرحمن کی بیٹی. جب بھتیجی آئی اور وہ اپنے بدن پر ایک باریک دوپٹہ رکھی تھی، پتلی دوپٹہ تھا لیکن پتلا تھا. جب وہ باریک دوپٹہ سیدہ عائشہ نے دیکھا نا تو سیدہ عائشہ نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اڑا دیا. غور کیجئے، یعنی اپنی بھتیجی کا دیکھا کہ باریک دوپٹہ ہے تو فوراً اس دوپٹے کو لیا، دوپٹے کو پھاڑ کر پھینک دیا. اور ایک دوسرا دوپٹہ جو موٹا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی بھتیجی کو دیا کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو، باریک نہیں بلکہ باریک نہیں موٹا دوپٹہ اوڑھا کرو. غور کیجیے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی وقت جگہ پہ ہی اصلاح بھی کر دے اور اس کا انتظام بھی کر دے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تھا. یعنی برائی دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے، برائی دیکھ کر کے فوراً اس پر ایکشن لے کر اس پر آپ نے اس کا انتظام بھی کیا، اس کو پھاڑ کر کے بھی پھینک دیا. آج لوگ اپنی بیٹیوں کو باریک دوپٹہ خود دلاتے ہیں لے جا کر کے. بازار سے خریدی ہوتی ہے تو باریک دوپٹے خرید کر کے دیتے. کون سا موٹا دوپٹہ ملتا ہے بازاروں میں؟ جو ان کے ڈریسز ہوتے ہیں اس میں کون سا موٹا دوپٹہ ہوتا ہے؟ پھر دوپٹہ ہوتا بھی تو کس کام کا؟ دوپٹہ کا نام ہی ہوتا ہے دو پٹ والا، تب ہے وہ دوپٹہ. اب تو دوپٹہ رہا ہی نہیں ہے دنیا میں، ایک ہی پٹ کا ہوتا ہے، دو پٹ ہوتا کہاں پر ہے؟ تو یہ بہرحال نام کا رہ گیا ہے. لیکن سیدہ عائشہ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جہاں برائیاں ہوں ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں، خاص کر اپنے گھر میں. سیدہ عائشہ نے ہمت کر کے یہ کام اس لیے کی کہ اپنی بھتیجی کی بات تھی. جب اپنے بھائی کی بیٹی کو دیکھا کہ باریک دوپٹہ اوڑھ کے آئی ہے تو پھاڑ کر کے ان کو موٹا دوپٹہ دے دیا. اپنے گھر کی بات ہے تو گھر میں تو بالکل نڈر ہو کر کے اور آگے بڑھ کر کے اصلاح کرنی چاہیے کہ جب ہماری بات ہمارے گھر میں نہیں چلے گی تو کہاں چلے گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تعلق سے اور باتیں دیکھیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے. آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیکھے. سیدہ عائشہ نے چاندی کے کنگن پہن رکھی تھی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں جب کنگن پہن کر کے آقا کریم کے پاس آئی تو آقا کریم نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے؟
آقا نے پوچھا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے سجتی سنورتی ہوں۔ کس کے لیے؟ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے سجی ہوں، آپ کے لیے سنوری ہوں، آپ کی بیوی ہوں تو آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ آقا نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ٹھیک ہے میرے لیے سنوری ہو، تمہارے پاس تو یہ ہے چاندی کے کنگن ہے، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ ابھی تو لی ہوں، ابھی زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو یہ تمہیں جہنم کے لیے کافی ہے، یہی تمہیں جہنم میں لے کے چلی جائے گی۔ کون؟ چاندی کے کنگن۔ غور کیجئے، یعنی سیدہ عائشہ کو آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعنی ایک طریقے سے ایک خبردار کرنا ہے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ ایک بار کہنے پر زکوٰۃ تو کیا پوری کنگن صدقہ کر دیں گی، جی ہاں یہ صدقہ کرنے والی عورت تھی الحمدللہ۔ ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، آقا کریم کے یہی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اور کسی نے آ کر کے کوئی ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ 2 بچے تھے، انہوں نے کچھ مانگی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پورے گھر میں تلاشی تو صرف 3 کھجور ملے، بس 3 کھجور۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے تینوں کھجور نکالے اور اس عورت کو دے دیا، تینوں کھجور نکالے اس عورت کو دے دیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے جب میں اس عورت کو دیا تینوں کھجور نا، تو وہ عورت پہلے تینوں اپنے ہاتھ میں لی، اس عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھیں، تو ایک تو اپنی ایک بیٹی کو دی اور دوسری بیٹی کو دی، ایک بچہ تو تھوڑی دیر تو چپ رہی، بیٹیوں کو کھانے دی۔ جب بیٹیاں کھا لی تو اس ایک کھجور جو بچی تھی اس کو بھی 2 ٹکڑا کر کے آدھا آدھا اپنی بچیوں کو دے دیا، وہ بھی خود نہیں کھائی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو کھا لینا تھا، کم سے کم ایک اپنی بیٹی کو دیا تو ایک خود کھا لیتی، دوسرا بھی جو تیسرا بچا تھا اس کو بھی ٹکڑا کر کے بچیوں کو دے دیا۔ بولتی مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ شام کو جب آقا کریم آئے تو میں نے آقا سے یہ معاملہ عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا ہوا آج کہ آج ایسا ہوا، مانگنے کے لیے آئے، میں دیا تو ایسا کری اس عورت نے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں وہ اپنی بیٹیوں پر اپنی خواہش کو قربان کر رہی تھی، وہاں اللہ کریم اس عورت پر جہنم کو حرام کر رہا تھا۔ غور کیجئے، یعنی اس عمل کی وجہ سے، یعنی بیٹی پر اپنی خواہش قربان کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس عورت پر جہنم کو حرام فرما دیا۔ تو بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹیوں کے لیے جو باپ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ کر کے اور جہاں تہاں محنت کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے جو کوشش کرتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ بیٹیوں کے لیے کرنے کا الحمدللہ بڑی فضیلت ہے۔ تو سیدہ عائشہ تو ایسی دینے والی عورت تھی نا، خود روزے سے ہیں اور پورے گھر میں تلاش کر کے 3 کھجور ملا، وہ تینوں کے تینوں صدقہ کر دی تھی، یہ تو دینے والی عورت تھی۔ تو یہ کنگن رکھتی تھوڑی، لیکن پھر بھی آقا نے فرمایا کہ اگر تم نے کنگن کی زکوٰۃ نہیں دیا تو یہی کنگن تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا جن کے گھروں میں کنگن تو ہر ہی گھر میں ہے، اب تو چاندی کیا سونے کے کنگن ہیں، تو زکوٰۃ نکالا کریں، اور زکوٰۃ خود بھی نکالیں اور گھر کی عورتوں کا بھی ذہن بنائے کہ اگر تم نے نکالی تو تمہارا معاملہ ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے زیور جو عورتوں کا ہے، مالکانہ حق اسی کا ہے، اگر نہیں نکالتی ہے تو عورت اس کے جواب دہ ہوگی، لیکن اب اس کے پاس ظاہر سی بات ہے عورتوں کے پاس مال تو رہتا نہیں ہے، تو نکالنا پیسہ جو ہے کیش ہے وہ مرد کا ہی خرچ ہوگا، تو مرد ذہن بنا کر کے خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور یقین مانیں کہ وہ خرچ سے گھٹتا نہیں ہے، الحمدللہ بڑھتا ہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو قیس فرماتے ہیں کہ مجھ سے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات کے قیام یعنی تہجد کو ترک نہ کیا کرو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے تہجد کو نہ چھوڑا کرو، کیونکہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک علیہ السلام اسے ترک نہ فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے تو اسے بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز اگر بیمار ہیں تھکے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پھر بھی پڑھ رہے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرفہ کے دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے پینے کے لیے کچھ دیجئے۔ عرفہ کا دن تھا، حضرت مسروق صحابی رسول ہیں، سیدہ عائشہ کے پاس آئے کہ مجھے کچھ پینے کے دیجئے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لڑکے اسے شہد پلاؤ۔ آقا نے فرمایا اس کو سیدہ عائشہ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، پھر شہد تو پلا دیا، پہلے جو پینے کے لیے مانگا کچھ تو پلا دیا، پہلے پلانے کے بعد فرمایا اے مسروق تم نے روزہ نہیں رکھا، آج عرفہ کا دن ہے،
یعنی 9 تاریخ ہے آج ذی الحجہ کی، تم نے روزہ نہیں رکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں، مجھے خوف ہوا کہ کہیں آج عید الاضحیٰ کا دن نہ ہو، یعنی مجھے لگا کہ آج عید الاضحیٰ نہ ہو، آج عید الاضحیٰ نہیں، آج یوم عرفہ ہے، مجھے ڈر تھا کہ عید الاضحیٰ نہ ہو، چونکہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا عرفات تو وہ دن ہے، فرماتی ہے عرفات تو وہ دن ہے جس دن حاکم اسلام کسی کو امیر حج مقرر کرے، اور قربانی کا دن وہ ہے جس دن حاکم اسلام قربانی کرے۔ نہیں بتایا اس کو کہ قربانی کس دن، عرفہ کس دن ہے۔ پھر فرمایا اے مسروق، کیا تم نے نہیں سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے روزے کے برابر فرماتے تھے۔ یہاں ایک دوسری فضیلت ملی، ایک تو وہ ہے کہ سال بھر کے گناہ بخشتے ہیں، اور دوسری فضیلت عرفہ کے روزے کی سیدہ عائشہ نے یہ بیان کیا کہ آقا نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1000 دن کے روزے کے برابر ہے۔ 1000 دن روزہ رکھنے میں جو ثواب ہے وہ عرفہ کے دن اکیلے روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ آخری روایت سیدہ عائشہ پہ سنیں، قریش کے کچھ نوجوان ہنستے ہوئے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مینا میں تشریف فرما تھی، مینا ایک میدان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ قریش کے کچھ نوجوان ہنس رہے تھے، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ فلاں شخص خیمے کی رسی میں اٹک کر گر گیا، اس زور سے گرا کہ قریب تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی یا آنکھ خراب ہو جاتی، اس لیے ہم لوگ ہنسے۔ میدان مینا ہے، خیمہ وغیرہ تننے کا ہے ہی ہے، تو ایک شخص خیمہ تانتے تانتے گر گیا، تو عموماً لوگ ہنستے نا کسی کو گرتے دیکھ کر کے، تو ہم لوگ بھی ہنسے۔ تو سیدہ عائشہ کا جواب دیکھیے، سیدہ عائشہ نے فرمایا مت ہنسو، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی مسلمان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، جس مسلمان کو آقا فرماتے کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، یا اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے، کانٹے سے بھی کم تکلیف کسی مسلمان کو ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تم ہنس رہے ہو، ان کو تو تکلیف ہو کر جنت کا درجہ بلند ہو گیا، تو تمہیں ہنسنا نہیں ہے بلکہ رشک کرنا ہے کہ اس بندے کی تکلیف کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو جنت کے درجے کو بلند فرمایا ہے۔ یعنی جنت کا ایک درجہ بھی بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، ہر تکلیف میں گناہ بھی مٹتا ہے اور آخرت کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو سیدہ عائشہ کا تذکرہ، یوں تو تذکرہ کرنے سے بہت ساری بات نکلتی، لیکن جو حدیث آئی اسی پر جو میں نے تلاش کے لایا تھا، آج 17 رمضان المبارک پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو اسی باب کی دوسری حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضرت عامر سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت عبداللہ ابن عمر یقول قال النبی علیہ السلام، آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے زبان سے اور اس کی ہاتھ سے محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس مسلمان کے ہاتھ سے بھی اور اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے مطلب تکلیف نہ دے، اور زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں لوگ، چڑھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں، تو یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کی شناخت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ آپ کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور آپ کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر اس کا الٹا ہوا تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کمی ہے کہ آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنی زبان سے ستا رہے ہیں کسی مسلمان کو، اپنے ہاتھ سے ستا رہے ہیں کسی مسلمان کو، تو آپ کے ہاتھ اور زبان سے اگر دوسرا مسلمان سیف نہیں ہے تو یقین مانے کہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ آپ کا ایمان تب مضبوط ہوگا جبکہ آپ کے معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ انشاءاللہ اس حدیث پاک پر کل کچھ باتیں میں آپ کو عرض کروں گا کہ کوئی مسلمان اگر دوسرے کی مذاق اڑاتا ہے نا، یہ بہت چل پڑا ہے، اصل میں مذاق اڑانے کا بہت زیادہ چل پڑا ہے، ہنسی اڑاتے ہیں لوگ۔ انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں میں آپ کو کل عرض کروں گا۔ اس کے بعد والی حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ کانا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا یبکیکم کثیرا۔
آقا فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے تو کم ہنستے اور روتے زیادہ، ہنستے کم اور روتے زیادہ، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے۔ اسی پر آخری حدیث پاک آج کے درس کی سنیں۔ حضرت ابی زناد کہتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوتوں سے، دوزخ کو شہوت سے ڈھانپ رکھا ہے اور جنت کو مصیبت میں ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک اس کا اور خلاصہ ہو جائے، یعنی یہ پہلے تو یہ حدیث پاک کا جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا نے فرمایا دوزخ کو شہوتوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جنت کو مصیبت سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی شہوتیں یہ دوزخ میں لے جائیں گی اور مصیبت یہ جنت میں لے جائیں گی۔ ایک نہیں موٹا سا کریں تو جب اللہ نے جنت بنا، حدیث پاک ہے، جب جنت اور جہنم پیدا کی گئی نا تو اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل دیکھ کے آؤ کیسی بنی ہے۔ جبریل کو اللہ نے فرمایا جبریل کی بھی کیا شان ہے، جنت اور جہنم بنا کر کے پہلی بار اللہ کریم نے حضرت جبریل سے فرمایا جاؤ جبریل دیکھ کر آؤ۔ الحمدللہ جبریل کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ جبریل گئے، جنت دیکھ کے آئی، جہنم دیکھ کے آیا، پہلے جنت دیکھ کر کے آئے، اور جب جنت دیکھ کر کے آئے نا تو اللہ کریم سے عرض کیا مولا جنت تو اتنی عالی شان ہے کہ ہر بندہ اس میں جانے کی کوشش کرے گا، کوئی نہیں چھوٹے گا، سب اسی میں آنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ نے جنت کو مصیبت سے ڈھانک دیا، مصیبت سے ڈھانک دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ بیٹھ کر دیکھ کے آؤ۔ اب جب دیکھنے کے لیے گئے تو آ کر کے رپورٹ کیا، عرض کیا مولا اب مشکل ہے کہ لوگ جنت کی طرف آ پائیں، چونکہ مصیبتوں سے گزر کر کے جنت میں آنا پڑے گا، یعنی اب راستہ تھوڑا کٹھن ہو گیا، یعنی اللہ نے جنت کو مصیبت سے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے نا تو یقین مانیے کہ وہ مصیبت نہیں بلکہ آپ کی جنت کی سیڑھی ہے، وہ کہ اس مصیبت پر آپ صبر کریں، صبر کر کے اس مصیبت کو برداشت کر کے اللہ کی رضا پر راضی رہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیں اور اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو لے کر واویلا نہ مچائیں، بے صبری نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ اس کو آسانی سے صبر کر کے اس کو گزار دینا، تو وہ جنت کی سیڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب وہ جہنم کو دیکھنے کے لے گئے اور دیکھ کر کے واپس آیا تو عرض کیا مولا اتنی تکلیف ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی نہیں جانے کی بات کرے گا اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا، یعنی ساری خواہشیں، تمنائیں، آرزویں سب وہیں ڈال دی۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ دیکھ کے آؤ۔ تو اب جب دیکھ کے آئے تو عرض کیا مولا خواہشات، تمنائیں، آرزویں اتنی زیادہ اس میں ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اکثر لوگ وہیں چلے جائیں گے، اکثر لوگ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ کیوں؟ خواہشات تو یہ ہے نا، آدمی مر جاتا ہے، مرنے کو ہوتا ہے، پیر قبر میں لٹک رہی ہے، لیکن خواہش ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ خواہش کب ختم ہوتی ہے؟ خواہشات تو ہی آدمی کو گناہ کرواتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا وہ خواہشات ہیں، تمنائیں، آرزویں، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، تو کیا کرے گا آدمی؟ جب تمنائیں بڑی پالے گا اور پھر جائز طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو حرام کاری کی طرف جاتا ہے۔ خواہشات یہ ہے بندے کا کہ بدکاری کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے۔ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے نا اس کے پیچھے اس کے خواہش ہے۔ آدمی اپنی خواہش کو مار دے اگر نا، اللہ کے ولی ہونے کے لیے سب سے مضبوط قدم یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دفن کر دے، اپنی خواہشات کو قتل کر دے۔ خواہش کو جب قتل کر دیتا ہے نا آدمی، تب جا کر کے آدمی ولایت کے راستے میں جا کر کے پڑتا ہے۔ تو خواہشات جو ہے نا یہی جہنم کا راستہ ہے۔ تو اپنی خواہشات کو زیادہ پالیں نا، زیادہ خواہشات کو جگائیں نہ، بیدار نہ کریں۔ زندگی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محتاجی کے بنا جی لیں، الحمدللہ یہی ہے۔ لمبی خواہشات کی وجہ سے آدمی جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ تو جہنم کو اللہ کریم نے ایسا پیدا فرمایا ہے۔ چند منٹ جہنم کے بارے میں سن لیتے ہیں، چونکہ جہنم ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ ہونا چاہیے، جس کے بارے میں سننا چاہیے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ فرمائے گا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، تو جب آدمی جہنم کی طرف جائے گا نا تو جہنم بھاگے گی، اس سے جہنم بھاگے گی۔ اللہ فرمائے گا کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ عرض کرے گا مولا یہ بندہ جب دنیا میں تھا تو یہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، اللہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، یہ دعا کرتا تھا مجھ سے بچنے کی، مولا اسے مجھ سے بچا لے۔ تو اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، جب تم کہہ رہی تو اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا رہے ہیں۔ تو
تو جہنم کے بارے میں سنیں گے تب تو پناہ مانگیں گے. دعاؤں میں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جہنم سے بچا. جو جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے جہنم بھی خدا کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتا ہے, مولا یہ مجھ سے بچنا چاہتا تھا, اسے بچا لے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہنم اور جنت کے آپس میں بحث ہو گئی. ایک بار جنت اور جہنم کے آپس میں بات ہو گئی, بحث ہو گئی. جہنم نے کہا کہ مجھے, دوزخ نے کہا کہ مجھے تکبر کرنے والوں اور ظالموں کے سبب ترجیح حاصل ہے. جہنم نے کہا کہ میرے اندر سارے متکبر, سارے ظالم, بڑے بڑے تکبر کرنے والے, ظلم کرنے والے میرے اندر ہیں. جنت نے کہا مجھے کیا ہو گیا, مجھ میں تو کمزور, لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے. جنت نے کہا کہ کمزور لوگ, لاچار لوگ, جن پر ظلم ہوا, پریشان رہنے والے دنیا میں, وہ میرے اندر آ رہے ہیں. تو بظاہر دیکھیں کہ جہنم کے اندر تکبر کرنے والے, ظالم, بڑے بڑے ظلم کرنے والے وہ جا رہے ہیں, اور جنت میں کمزور لوگ آئے. تو اللہ پاک نے جہنم سے, بحث تو جنت جہنم کے بیچ ہو رہی تھی نا, تو اللہ پاک نے جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے, تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور جنت سے ارشاد فرمایا تو میری رحمت ہے, تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا, اور تم میں سے ہر ایک کو بھرنا ہے. اللہ فرمائے گا جنت تجھے بھی بھرنا ہے, جہنم تجھے بھی بھرنی ہے, خالی نہیں رہنا ہے, دونوں بھریں گے. بہرحال جہنم نہیں بھرے گی. جب قیامت کا دن ہوگا جہنم میں سارے جہنمی جائیں گے, جس کو بھی جانا ہے, تو اس کے بعد بھی جہنم بھرے گی نہیں. جب جہنم بھرے گی نہیں تو اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اس پر اپنا قدم رکھے گا, تو کہے گی بس بس اے میرے مولا, اب میں بھر گئی ہوں. بس اس وقت وہ بھر جائے گی, اور اس کے حصے جو خالی تھے وہ سمٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے. اور اللہ کریم اپنے مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں فرماتا. اور جب جنت کی بھرنے کی باری آئے گی, اللہ جنت اتنی بڑی بنا رکھا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا, پھر بھی جنت بھرے گی نہیں, جنت پھر بھی خالی رہے گی. اب جب جنت خالی رہے گی تو اس کو کیا ہوگا, اللہ کریم ایک اور مخلوق پیدا فرمائے گا. وہاں پر اور مخلوق جیسی بھی ہوگی اللہ پیدا فرما کر کے اس کو جنت میں آباد کر دے گا, کہ جنت بھی خالی نہیں رہنی ہے. الحمدللہ. تو یوں جنت جہنم کے بحث سنا آپ نے. حضرت سیدنا رباح رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, مجھے بتایا گیا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا, سیدنا جبریل سے ارشاد فرمایا تم جب بھی میرے پاس آتے ہو, جبریل کا دیکھیے, آقا فرماتے جبریل تم جب بھی میرے پاس آتے ہو تو تمہارا چہرہ افسردہ رہتا ہے, چہرہ افسوس سے ڈھکا رہتا ہے, خوش نہیں دکھتے ہو, ہنستے مسکراتے نہیں دکھتے ہو. جبریل کیوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے میں کبھی ہنسا نہیں ہوں. جبریل کہتے ہیں جب سے جہنم پیدا ہوا ہے تب سے میں ہنسا نہیں ہوں کبھی. جہنم کو میں نے دیکھا ہے نا یا رسول اللہ, تب سے میں نے ہنسا نہیں ہے. اور آقا فرماتے آقا علیہ السلام نے سیدنا جبریل سے فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے کہ میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. 4 بڑے فرشتوں میں ایک میکائیل علیہ السلام بھی ہے. آقا نے فرمایا جبریل میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا, کیوں؟ تو جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ جب سے جہنم کو بنایا گیا ہے میکائیل نے بھی کبھی نہیں ہنسا ہے. غور کیجئے, یعنی یہ بڑے بڑے فرشتے ہو کر کے, جبکہ فرشتوں کے لیے جہنم ہے یہ نہیں ہے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے جہنم, ان کے لیے تو جنت میں ہی رہیں گے, وہ مسلمانوں کی خدمت کریں گے, جنتیوں کی خدمت کریں گے. لیکن غور کیجئے کہ وہ بھی جن کو جہنم میں جانا نہیں ہے, وہ جب سے جہنم پیدا ہوئے کبھی ہنسے نہیں ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ جہنم کے بارے میں تو پتہ تو ہے نا, بھلے دیکھے نہیں, پتہ تو ہے کہ اللہ نے کوئی خطرناک چیز بنا کر کے رکھی ہے. حضرت عمر ابن خطاب کا بیان ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل کیا بات ہے, میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں, آج تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے, چہرے کا حلیہ بدلا ہوا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ میرے یہاں آنے سے پہلے, جبریل نے عرض کیا مولا, میں مولا سے اللہ کے پاس سے جب یا رسول اللہ آپ کے پاس آ رہا تھا تو یہاں آنے سے پہلے اللہ پاک نے جہنم کی چابیوں کا حکم دے دیا تھا, جہنم کی چابیاں ان کا حکم دے دیا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے جہنم اور اس کے حالات بتاؤ. جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ کریم نے 1000 سال تک جہنم کو بھڑکائے جانے کا حکم فرمایا, یہاں تک کہ 1000 سال جب جہنم کی آگ بھڑکائی گئی تو سفید ہو گئی. پھر حکم دیا اسے 1000 سال اور بھڑکاؤ, جب 1000 سال اور بھڑکائے تو لال ہو گئی.
پھر اسے 1000 سال تک بھڑکانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ آگ کالی ہو گئی۔ جہنم کی آگ انتہائی کالی ہے، نہ تو اس کے شرارے چمکتے ہیں نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو زمین میں موجود ساری مخلوق اس کی گرمی سے مر جائے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کے داروغہ میں سے ایک داروغہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اور دنیا والے اس کی طرف دیکھ لیں تو اس کی بدترین صورت اور سخت بدبو سے ساری دنیا مر جائے۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی، جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بھی بیان فرمایا ہے، اگر ایک کڑی جہنمیوں کی زنجیروں کی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ اس کی بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور سب سے نچلی زمین پر جا کر کے پہنچ کر قرار پائیں۔ اور کیجئے جہنم کتنی خطرناک ہے۔ جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم نے دیکھا کہ وہ اتنے غمگین ہیں کہ سر بھی اوپر نہیں اٹھا رہے ہیں، سر بھی نہیں اوپر اٹھا رہے، سر بھی نیچے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم غمگین کیوں دیکھ رہے ہو، کیوں دکھ رہا ہوں کہ غمگین ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے جہنم کا ایک شعلہ دیکھا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جہنم کا ایک شعلہ دیکھا ہے، اس کے بعد سے مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، ایک شعلہ دیکھا میرا سکون چھن گیا ہے اس کے بعد سے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں جب جہنم کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں کے دل لرز اٹھے، فرشتے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے دلوں کو سکون اور راحت نصیب ہوا کہ ان کی اولاد جائے گی جو جائے گی جنت جہنم میں، تب جا کے ان کو سکون ہوا۔ حضرت مغیث بن سمہ بیان کرتے کہ بلا شبہ جہنم روزانہ 2 بار چنگھاڑتی ہے، 2 بار چنگھاڑتی ہے جہنم روزانہ 2 بار، اور اس کی چنگھاڑ ہر چیز سنتی ہے سوائے جنات اور انسانوں کے۔ جانور سنتے ہیں، کئی بار جانور بدکتے سنتے ہیں نا آپ، یہ بدکتے ہیں جو جانور جہنم کی چنگھاڑ سن کر کے۔ انسان اور جنات کے علاوہ جہنم کی چنگھاڑ کی آواز سارے لوگ ساری چیزیں سنتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جانے لگا تو حکم ہوا، جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا تو جہنم کی آگ اس سے دور بھاگے گی۔ اس آگ سے کہا جائے گا تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہوا، کیوں دور جا رہی ہو؟ وہ کہے گی یہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگتا تھا، جو میں نے روایت آپ کو سنایا۔ تو جہنم سے پناہ مانگا کریں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کریں۔ آخری کچھ باتیں آپ بہت معلوماتی سن لیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سمندری سفر غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والا ہی کرے۔ یہ یونیک بات ہے، دیکھیں شاید پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ سمندر کا سفر حاجی، غازی یا عمرہ کرنے والے یہی کریں، باقی لوگ نہ کریں، یعنی جہاز میں نہ بیٹھیں۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے جی، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے، سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور سنیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرنی چاہیے، سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جہنم کا ڈھکن ہے، یعنی اس کے نیچے جہنم رکھ کر اوپر سمندر کا ڈھکن ڈال دیا گیا۔ حضرت سیدنا سعید بن ابو الحسن فرماتے ہیں سمندر جہنم کا ڈھکن ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں یہودی کو اس شخص سے زیادہ سچا نہیں دیکھا جس کا کہنا ہے کہ اللہ پاک کی پیدا کردہ سب سے بڑی جہنم وہ سمندر ہے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور ستاروں کو سمندر میں جمع کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر دبور نامی ہوا بھیجے گا جو اسے بھڑکا دے گی، یعنی سمندر کی آگ پوری، سمندر کی پورا جو پانی ہے نا وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو سمندر کے نیچے جو ہے نا وہ جہنم ہے، یہ بات سمجھ میں آئی۔ اللہ نے جو جہنم پیدا کر رکھا ہے وہ سمندر کے نیچے ہے۔ ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہنم تو انتہائی گرم ہے نا، تو سمندر کا اتنا پانی اس کے اوپر رکھا ہے کہ اس کی گرمی اوپر نہ آئے۔ تو یہ تو ہے، تو یہاں آقا کریم علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہمیں ماننی چاہیے، اور بلا وجہ سمندر کے سفر سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جہازوں میں جو بیٹھتے ہیں نا جا کر کے سمندر کی سواری، اس سے بچنے میں ہی بہتری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ